الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى صدق الله العظيم. اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو وجود بخشا ہے اور کائنات میں بے شمار مخلوقات پھیلا رکھی ہیں اور کائنات کو وجود بخشنے سے پہلے اس نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا. قلم کو حکم دیا کہ لکھ. قلم نے لکھنا شروع کر دیا. ان تمام باتوں کو لکھ دیا جو اللہ تعالیٰ کے منشے کے مطابق قیامت آنے تک اور قیامت آنے کے بعد جو کچھ پیش آنے والا ہے سب کچھ اس قلم نے لکھ دیا. اس طرح قلم ان تمام باتوں کو جو ہونے والی ہیں لکھ کر سوکھ چکا ہے. جف القلم بما انت لاذ. قلم تقدیر کا جو قلم ہے اس نے لکھ دیا ہے وہ سب جو ہونے والا ہے اور اس کی سیاہی سوکھ چکی ہے اور وہ ایسی سیاہی ہے جو مٹتی نہیں. اس کو صاف کرنے سے صاف نہیں کیا جا سکتا. یعنی جو تقدیر کے پرچے پر انسانوں کے ساتھ ہونے والی چیزیں ہیں جو لکھی جا چکی ہے اب اس تقدیر کے پرچے سے اس کا صفایا نہیں ہو سکتا. جو ہونا ہے وہ ہو کر ہی رہے گا. اسی بات کو سمجھانے کے لیے عقیدے کے طور پر ہم اور آپ کے لیے جو عقیدہ وجود میں لایا گیا ہے اس کا نام ہے عقیدہ قدر. تقدیر جس کو ہم لوگ کہتے ہیں. ہم لوگ کلمہ پڑھتے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ کہ میرا ایمان ہے اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر. اللہ نے جو کچھ بھلا لکھا ہے میں اس کو بھی ایکسپٹ کرتا ہوں. اللہ نے جو کچھ برا لکھا ہے میں اس کو بھی ایکسپٹ کرتا ہوں. اللہ کی طرف سے جو اچھے فیصلے ہیں اس کو بھی مانتا ہوں اور جو فیصلے اس نے ہماری طبیعت کے خلاف کیے ہیں جس کو ہم شر سمجھتے ہیں وہ حقیقت میں شر نہیں ہوتے کیونکہ اللہ کے ہاتھ میں صرف خیر ہی خیر ہے. وَالشَّرُّ لَا يُنْسَبُ إِلَيْهِ. شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں ہو سکتی. اللہ کا کوئی فیصلہ برا نہیں. ہاں ہماری آپ کے طبیعت منشے خواہش کے خلاف ہوتا ہے تو ہم کو لگتا ہے کہ وہ ہمارے مثال کے طور پہ اگر اللہ نے ہمیں بیماری دی ہم تو نہیں چاہتے بیمار ہو. تو اللہ کا منشا ہمارے ساتھ بیماری کا ہے.
ہم چاہتے کہ ہم کو صحت ملے، تو صحت کے مقابلے میں جب ہم کو بیماری ہو گئی تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ نے فیصلہ برا کیا۔ اللہ کا فیصلہ برا نہیں کیا، اللہ تو پہلے ہی کہہ رہا ہے کہ میں کسی کو بیمار کروں گا، کسی کو صحت دوں گا، میں کسی کو اچھا رکھوں گا، میں کسی کو مبتلا کر دوں گا۔ تو اس کا فیصلہ کوئی برا نہیں ہے۔ وَالشَّرُّ لَا يُنسَبُ إِلَيْهِ، شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے ہاتھ میں تو صرف خیر ہی خیر ہے۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، کہ تیرے ہاتھ میں جو کچھ ہے وہ سب کیا ہے؟ خیر ہی خیر ہے، قبضے میں تیرے خیر ہی خیر ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی انسانوں کے ساتھ پیش آنے والے جو احوال، جو کچھ انسانوں کے ساتھ پیش آنے والی باتیں ہیں، اس کو پہلے ہی لکھ چکا ہے، اور وہ لکھ چکا ہے۔ جن چیزوں کو لکھا جا چکا ہے اسی کا نام تقدیر ہے، اور اس پر ہمارا اور آپ کا کیا ہے؟ ایمان ہے۔ لہذا قرآن کریم نے اس کو سمجھایا ہے، قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو یہ بات سمجھا دیجئے کہ ہمیں وہی پرابلم پیش آئے گی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھی ہے۔ ہمیں وہی پرابلم پیش آئے گی جو اللہ نے ہمارے لیے۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ پرابلم ہم کو پیش آئی اور اللہ نے لکھی نہیں تھی۔ لہذا خدا نے جو لکھا ہے وہی ہوگا۔ ایک دقت ہم کو پیش آئی، کوئی پریشانی ہم کو پیش آئی، کوئی مصیبت ہمارے گھر آ گئی، کوئی بیماری ہمارے گھر آ گئی، تو یہ بات طے ہے کہ اللہ کی طرف سے وہ کیا ہو چکی ہے؟ لکھی جا چکی ہے۔ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا۔ اور پھر اس پریشانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کہنے کو بتا رہا ہے کہ لوگوں کو بتاؤ کہ اپنا عقیدہ درست رکھو کہ یہ پریشانی جو آئی ہے اللہ کی طرف سے آئی ہے، وہی ہمارا مولا ہے، وہ مولانا، وہی ہمارا کیا ہے؟ مولا ہے، وہی ہمارا سب کچھ ہے۔ اس نے پریشانی ڈالی ہے، پریشانی کو دور کرنے والا بھی وہی۔ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ ایک پریشانی آئی ہے، اس کے بعد اللہ دو آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ پھر سنو، اگر ایک پریشانی آئی ہے تو اللہ تعالیٰ دو آسانیاں پیدا کرے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور محمد رسول اللہ کے ساتھ وعدہ کیا گیا۔ اس بنیاد پر یہ بات بالکل سچی ہے کہ لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا، کہ ہم کو جو کچھ پریشانیاں پیش آتی ہیں وہ اللہ کے لکھے سے ہی پریشانی پیش آتی ہے۔ دوسری جگہ سورہ اعلیٰ ہم لوگ ہمیشہ پڑھتے سنتے ہیں، جمعہ کی نماز میں اور پہلی رکعت میں ہم لوگ ہمیشہ سبح اسم ربک الاعلیٰ پڑھتے سنتے ہیں۔ کیا فرمایا گیا اس میں؟ سبح اسم ربک الاعلیٰ، اپنے اونچے شان والے رب کے نام کی پاکی بیان کرو، اس کی تسبیح کیا کرو۔ الذی خلق، جس نے سب کچھ پیدا کیا، فسوا، اور پیدا کرنے میں اس نے بڑا اعتدال رکھا ہے، بہت توازن کے ساتھ اس نے پیدا کیا، ہر چیز کو ایک اپنا وجود بخشا ہے اور اس وجود میں برابری رکھی ہے۔ انسان پیدا کیا، ایسا نہیں کیا کہ انسانوں میں کچھ انسان ایک دم آسمان کو سر لگ رہے ہوں اور کچھ انسان چوٹی جیسے ہوں، ایسا بھی تو ہو سکتا تھا۔ لیکن انسانوں کو کیسا بنایا؟ 4 فٹ سے لے کے 5 سے 6 فٹ تک کا ہی اس کا کیا ہوتا ہے؟ اس کی لمبائی ہوتی ہے، اس سے نہ اوپر ہے نہ اس سے۔ اگر کسی انسان کو اللہ تعالیٰ 60 فٹ کا بنا دیتا، کسی انسان کو اللہ تعالیٰ 200 فٹ کا بنا دیتا اور کسی کو چوٹی جیسا بنا دیتا، تو یہ برابری ہوتی نہیں ہوتی۔ اللہ اسی کو کہہ رہا ہے فسوا، سب کو کیسا بنایا؟ ایک جیسا بنایا۔ پھر سب کو بنایا تو کیسا بنایا؟ سب کے ہاتھ، سب کے پیر، سب کی آنکھیں، آنکھوں کی سب کی سائز آگے پیچھے ویسی ہی ہے۔
کانوں کی سب کی سائز تھوڑا بہت کم کر کے، کم زیادتی کے ساتھ ویسے ہی ہے۔ ناک کی سارے انسانوں کی سائز تھوڑا بہت آگے پیچھے کر کے ویسی ہی ہے۔ ہاتھوں کے سب کے سائز تھوڑا بہت آگے پیچھے کر کے ویسے ہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی کا ہاتھ جو ہے ہاتھی کی سونڈ کی طرح لمبا بنا دیا اور کسی کا ہاتھ تو بالکل چھوٹا سا بنا دیا، ایک بارش سے بھی کم ہے ایسا۔ اگر ایسا آتا تو کتنا دکھنے میں بھونڈا نظر آتا، کیسا بدصورت کبھی معلوم ہوتا۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ اس کو نعمت کے طور پر گنا رہا ہے کہ دیکھو تم سب کے ناک بھی ہم نے برابر بنائے، تمہاری آنکھیں بھی ہم نے برابر بنائی، تمہارے پیر اور ہاتھ بھی ہم نے برابر بنائے، تمہارے قد و قامت بھی ہم نے برابر بنائے۔ یہ تو صرف ایک انسان کی مثال ہے، ایسی ہی ہر مخلوق کو اٹھا کر دیکھ لیجیے۔ اونٹ اس کو اٹھا کر دیکھ لیجیے، ان کے بھی سائز ویسے ہی ہے۔ بیل گائے ان کو اٹھا کر دیکھ لیں، مرغا دیکھیے اور دیگر سانپ اور حیوانات اور پرندے اور چرندے اور درندے ہر قسم کے، سب کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ فسوا، ان کے درمیان کیا رکھی ہے؟ برابری، مساوات۔ پھر آگے فرمایا والذی قدر فہدی، وہی ہے جس نے تقدیر بنائی ہے، جس نے تقدیر بنا کر فہدا، انسانوں کی زندگی گزارنے کی جو چیزیں اور عبادت کے قبیل سے جو چیزیں تھی اس میں سمجھ عطا فرمائی، انسانوں کو سمجھ دے دی کہ یہ بھلا راستہ ہے، یہ برا راستہ ہے، یہ خیر والا ہے، یہ شر والا ہے، یہ اچھائی والا ہے، یہ برائی والا ہے، یہ ہدایت والا ہے، یہ ضلالت والا ہے، یہ روشنی والا ہے، یہ اندھیرا والا ہے، صراط مستقیم کیا ہے اور بھٹکا ہوا رستہ کون سا ہے، ساری چیزوں کی انسانوں کو کیا دے دی؟ سمجھ دے دی۔ تو تقدیر کا وجود اللہ تعالیٰ نے بخشا ہے۔ اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، ہر چیز کو ہم نے ایک تقدیر اور ایک اندازے سے بنایا ہے۔ لہذا دنیا میں جتنی چیزیں پیدا ہوئی ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کے تقدیر کے فیصلے سے ہے، اس کو ماننا ہم سب کا ایمانی حصہ ہے۔ چنانچہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک یہ شرط ہے کہ ایمان کے 6 ارکان میں سے اہم ترین رکن تقدیر کو فالو کرنا ہے۔ ایمان کے 6 ارکان ہیں، کتنے معلوم؟ ایمان کے ارکان کتنے ہیں؟ 6 ارکان ہیں۔ ہم لوگ پڑھتے ہیں لیکن ہمارا اس طرف دھیان نہیں۔ جیسے پوچھا جائے کہ اسلام کے ارکان کتنے ہیں تو کتنے ہیں بھائی؟ بولیے 5۔ ابھی گزشتہ ہفتے روایت گزری، اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ 5 برابر۔ ایک تو ایمان، یعنی اللہ تعالیٰ اس کا رسول کی، اللہ کی وحدانیت اور رسول کی رسالت کی گواہی دینا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا اور روزہ رکھنا۔ یہ 5 اسلام کے کیا ہیں؟ ارکان ہیں، اسلام کے کونے ہیں، اس کے بغیر اسلام کھڑا نہیں ہو سکتا۔ ان 5 کونوں پر اسلام کھڑا ہے۔ اسی طریقے سے ایمان کے بھی 6 ارکان ہیں، 6 کونے ہیں، کتنے؟ ان 6 کونوں کے بغیر ایمان کسی آدمی کا پورا نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ 6 کونے ہمارے پاس ہے تو ہمارا ایمان کمپلیٹ، اور اگر اس میں سے کوئی ایک میں بھی گڑبڑ ہے تو پھر ہمارا ایمان ناقص ہے۔ وہ کیا ہے؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی۔ والبعث ہے لیکن والبعث کا تعلق والیوم الآخر سے ہے، یعنی آخرت سے متعلق وہ عقیدہ ہے، اس لیے ان دونوں کو ایک قرار دیا گیا۔ تو اس طرح کل 6 ارکان ہیں، جن 6 میں سے تقدیر بھی ایک بنیادی رکن ہے۔ ہمارا آپ کا ایمان ہے کہ تقدیر برحق ہے۔ تقدیر کیا ہے؟ چنانچہ باری تعالیٰ فرماتے ہیں ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، اس روئے زمین پر جو کچھ بھی مصیبت آتی ہے، انسانوں کی جانوں کو جو کچھ مصیبتیں پیش آتی ہیں، روئے زمین پر کوئی مصیبت آ جائے، ماحول خراب ہو گیا، موسم خراب ہو گیا، نظام میں خرابی پیدا ہو گئی، وبائیں آ رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، رزق میں تنگیاں آ رہی ہیں، مختلف قسم کی پریشانیاں اس روئے زمین پر آ سکتی ہیں۔ اسی طرح انسانوں کی جانوں کو پریشانیاں پیش آ سکتی ہیں، بیمار ہو رہے ہیں،
پریشانیوں میں مبتلا ہے، مختلف قسم کی پریشانیوں اور بیماریوں سے انتقال ہو رہے ہیں، کسی بھی طرح کی جانوں کو جو پریشانیاں پیش آتی ہیں، ان تمام پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہاری جانوں کو ہم نے جب پیدا بھی نہیں کیا تھا تب ہی ہم لکھ چکے تھے کہ تم ایسے بیمار ہوں گے، تم ایسے صحت یاب ہوں گے، تم کو اتنے دن بیماری رہے گی، تم کو اتنے دن شفا یابی رہے گی، تم اتنے دن اچھے رہو گے، تم اتنے دن ہسپٹل میں رہو گے، سب کچھ لکھا جا چکا ہے۔ تو جانوں کو اور زمین پر پیش آنے والی باتیں سب کچھ کیا کی جا چکی ہے، لکھی جا چکی ہے۔ اور اس کی وجہ بھی اللہ تعالیٰ نے سمجھائی کیوں ہم نے لکھا ہے، لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، تاکہ تمہیں اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اگر وہ تمہارے ہاتھ سے گئی تو اس پر تم کو افسوس نہ ہو۔ اللہ نے جو نعمتیں تمہیں دی ہیں اگر وہ تمہارے ہاتھ سے گئیں تو ان پر تمہیں افسوس نہ ہو، تقدیر اس لیے لکھی جا چکی ہے۔ ایک آدمی کو پہلے سے معلوم ہے کہ یہ چیز میرے پاس اتنے دن رہنے والی ہے، اس کے بعد یہ چیز میرے پاس سے چلی جانے والی ہے، اس کو اس کا غم ہوگا۔ پہلے سے اس کو معلوم ہے کہ 15 دن یہ چیز میرے پاس رہنے والی ہے، 15 دن کے بعد یہ مجھے فلاں کو دے دینی ہے، اس کو غم نہیں، لیکن پہلے سے معلوم نہیں ہے اور اچانک سے اس کے پاس وہ چیز کیا ہو گئی، چھین لی گئی، ضائع ہو گئی، برباد ہو گئی، کچھ ہو گیا، آدمی کو دکھڑا لگ جاتا ہے، یار یہ چیز میرے ہاتھ سے نکل گئی، پتہ ہے کہ نہیں؟ تو پہلے سے ذہن بنایا گیا جو نعمتیں دی گئی ہیں ہم چھین بھی لیں گے، ہم لے بھی لیں گے، لہذا تمہیں اس کا احساس ہونا چاہیے کہ یہ اگر گئی تو وہ اللہ ہی کے لکھے سے گئی ہے، آئی بھی تھی اللہ کے لکھے سے اور گئی بھی اللہ کے لکھے سے۔ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور تقدیر اس لیے بھی ہم نے لکھی ہے کہ جو کچھ تم کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس پر تم اطراء نہیں، گھمنڈ نہیں کرو کہ ہم ایسے لوگ ہیں، ہمارے پاس ایسا ہوتا ہے، ہم ایسے مال والے لوگ ہیں، ہمارے پاس ایسی جو ہے خاندانی صفات ہے اور یہ ہے وہ ہے، سب کچھ اللہ نے تم کو دیا ہے۔ جس نے دیا ہے وہ لینے پر بھی اور چھیننے پر بھی کیا رکھتا ہے، طاقت اور قدرت رکھتا ہے، تو وہ چھین لے گا تو پھر کہیں کے بھی نہیں رہ جاؤ گے۔ اس لیے یہ بات سمجھائی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ ملا ہے اس ملے پر ہمیں یہ احساس رہنا چاہیے کہ وہ اللہ کی دین ہے۔ اللہ نے آج دی ہے، کل کو ہمارے پاس سے وہ لے بھی سکتا ہے، دیا تب بھی ہم اس پر راضی، اور نہیں دیا تب بھی، اور دیا چھین لیا تب بھی ہم اس پر کیا ہے۔ اسی کی ٹریننگ کرانے کے لیے صبح اور شام ان کلمات کے پڑھنے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا، کہ میں اللہ سے راضی ہوں اس بات سے کہ وہ میرا مالک ہے، اور مالک جو ہوتا ہے وہ اپنی ملکیت کی چیز کو جیسا چاہے یوز کر سکتا ہے۔ نہیں سمجھا؟ ہمارے ملکیت میں جتنی چیزیں ہیں ہم اس کا استعمال اچھا بھی کر سکتے ہیں، برا بھی کر سکتے ہیں، اس کو جہاں چاہے خرچ کر سکتے ہیں۔ ہم کو کوئی پوچھے گا کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو، کہیں گا تو ہم بولیں گے میری چیزیں، تو کون بولنے والا ہے؟ بولتے کہ نہیں ہم لوگ کسی کی مانگتے نہیں، ایسے مانگ رہے ہیں، سیدھا پھٹ بول دیتے ہیں، تو کون بولنے والا ہے، میں میری چیز کا جو چاہے کروں۔ تو آدمی جس چیز کا مالک ہوتا ہے اپنی ملکیت کی چیز میں جو چاہے تصرف کر سکتا ہے۔ اسی کو سمجھایا گیا کہ ہم سب بندے اللہ کے کیا ہیں، ملکیت ہیں، اللہ ہمارا مالک ہے، وہ مالک ہمارے ساتھ جو چاہے فیصلہ کرے ہم اس پر ایکسپٹ کرتے ہیں، اس کے بعد اس پر رضامندی کا اظہار کرتے ہیں کہ ہاں تیرے طرف سے بھلائی کے فیصلے ہو تو ہمارا مالک ہے، ہم تیری ملکیت ہے، ہم تجھ پر راضی ہیں، تیری طرف سے برائی کے فیصلے ہو تب بھی تو ہمارا مالک ہے، ہم تیری ملکیت ہے، ہم تیرے فیصلے پر کیا ہیں، راضی ہیں۔ رضیت باللہ ربا، میں اللہ سے خوش ہوں اس بات پر کہ وہ میرا رب ہے، وہ بھی محمد وہ بھی اسلام دینا، اور اسلام سے خوش ہوں اس بات پر کہ اس نے مجھے وہ دین بنا کر عطا کیا، وہ بھی محمد نبی و رسولہ، اور محمد سے خوش ہوں اس بات پر کہ وہ میرے نبی اور رسول ہے۔ فرمایا جو ان کلمات کو صبح 3 مرتبہ اور شام 3 مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ کل قیامت کی اس کو اتنی نعمتیں دے گا، اتنی نعمتیں دے گا، اتنی نعمتیں دے گا کہ نعمتوں کے جہان سے اس کو راضی کر دے گا، نعمتوں کا جہاں دے گا اور اس سے اس کو کیا کر دے گا، اللہ راضی کر دے گا، خوش کر دے گا۔
یہ تقدیر کا مطلب جو ہے ٹاپک بڑا اہم ہے. اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا، قضا و قدر کہتے ہیں اس کو. کیا کہتے ہیں؟ قضا و قدر. قضا تو اللہ کا فیصلہ ہے اور قدر اللہ کی تقدیر ہے. اس کو ایکسپٹ کر کے اس پر ہمیشہ خوش رہنا، اس پر ہمیشہ کیا رہنا. ایک آدمی اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے تو محبت کرتا ہے، بیوی اس کو ستا دی کرتی اس کو ایکسپٹ کرتے رہتا ہے کہ نہیں؟ تکلیف دے رہی پھر بھی محبت ہے اس لیے خوشی سے اس کو قبول کرتا ہے. خاص طور پر جب شروع میں نئی نئی محبت ہوا کرتی ہے تو اس موقع پر جتنی بھی تکلیف ہو ساری تکلیف کیسے لیتا ہے آدمی؟ خوشی خوشی سب ایکسپٹ کرتا ہے. ہاں بولے وہ تو میرا یار ہے، اس کی طرف سے جو تکلیف ملے گی وہ سب قبول ہوتے جاتی ہے. ہوتے کہ نہیں ایسا؟ تو جس طرح آدمی اپنے محبوب کی طرف سے پیش آنے والی تکلیف کو خوشی سے قبول کرتا ہے، اللہ سے ہم سب کو اتنی محبت ہونی چاہیے کہ اس کے برے فیصلے پر بھی ہم سب رضینا باللہ کہنے والے بن جائیں. ہم تو قضا و قدر پر کیا ہیں؟ راضی ہے. اس نے میرے ساتھ ایسا معاملہ کیا، اس نے اس کی ملکیت ہو، وہ جو چاہے کرے، میں اس پر کیا ہوں؟ خوش راضی ہوں. بتائیے اگر اس طرح ہم سب جو ہے اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنے والے بن جائیں گے تو کیا کسی بات پر ہمارے اندر شکوہ باقی رہے گا؟ ابھی کیا شکوے کی بات؟ ابھی تو ہم لوگ کے زبانوں پر کوئی کی شکوہ ہے فی الحال. تو کیا بہت گرمی ہے. کیا شکوہ ہے؟ بہت گرمی ہے، بہت گرمی ہے. بابا ایسی ملاقات ہے نہیں اور کہاں سانگو بہت گرمی ہے. تو گرمی یہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے، یہ بھی اللہ کا کیا ہے. اس گرمی کو دور کرنے کے لیے آدمی اپنے طور پر ایئر کنڈیشن سسٹم لگاتا ہے، اے سی لگاتا ہے، کوشش کرتا ہے اے سی کی جگہ پہ بیٹھتا ہے. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن اللہ کے فیصلے پر اس میں بھی کیا رہنا چاہیے؟ راضی رہنا چاہیے. ہاں گرمی ہے تو کس کا فیصلہ ہے؟ اللہ کا فیصلہ ہے. تو اس طرح یہ ایسی ہزاروں مثالیں ہیں جس میں آدمی اللہ کے فیصلے پر کیا کرتا رہتا ہے؟ زبان پر شکوے لاتے رہتا ہے. شکوے نہیں لانا چاہیے بلکہ اللہ کے فیصلے پر خوش رہنا چاہیے، راضی رہنا چاہیے. اسی چیز کو جو آیت مبارکہ میں سمجھایا گیا کہ الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلك علی اللہ یسیر. ایسی تقدیر بنانا اللہ کے لیے آسان ہے. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت فرماتے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن بیٹھے تھے. ایک آدمی آئے جن کے کپڑے بڑے سفید تھے اور جن کے سر کے بال بڑے سیاہ تھے. کوئی ان کو پہچانتا نہیں تھا اور ان پر کوئی سفر کے اثرات بھی نظر نہیں آ رہے تھے. کوئی ان کو پہچانتا نہیں تھا، نئے سے آدمی تھے. لیکن نیا آدمی آتا ہے تو کہیں سفر سے آیا ہوگا، سفر کے بھی اثرات ان کے چہرے پر نظر نہیں آ رہے. تو نہ سفر کے اثرات دکھ رہے ہیں نہ یہاں کے تھے کہ کوئی پہچاننے والا بھی نہیں. الگ سے ایک آدمی تھے. وہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے، حضور کے گھٹنوں سے اپنے گھٹنے ملائے. فاسند رکبتی الی رکبتی، رکبتی ووضع کفی علی فخذی، اور حضور علیہ السلام کے رانوں پر اپنے ہاتھ رکھے. وقال پوچھا یا محمد اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کیا ہے بتائیے. حضور نے ارشاد فرمایا اسلام یہ ہے کہ تو اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے دے، رسول اللہ کی رسالت کی گواہی دے دے، نماز کو قائم کرے، زکوٰۃ کو ادا کرے، بیت اللہ کا حج کرے اور رمضان کے روزے رکھے. اس آدمی نے کہا صدقت، آپ نے سچ فرمایا. حضور علیہ السلام کی اس بات اور ان کے جواب پر راوی کہتے ہیں کہ ہم کو تعجب ہو گیا. آنے والے شخص سے اجنبی قسم کے آدمی ہیں، آ کر سوال کرنے کہ مجھے اسلام کیا ہے بتائیے. جب حضور نے اسلام کی تعلیم دے دی کہ اسلام یہ ہے تو اس کو انہوں نے ہاں کہنا چاہیے کہ ٹھیک ہے حضور آپ نے مجھے اسلام بتایا. وہ بجائے یہ کہنے کے کیا بولتے ہیں کہ آپ نے سچ فرمایا. مطلب تم کو پہلے سے کیا ہے معلوم ہے، جب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے سچ بتایا، سوال بھی کر رہے اور بول رہے کہ آپ نے سچ بتایا. تو راوی کہتے ہیں کہ ہم کو اس طرح کی ان کی بات پر تعجب ہو گیا. انہوں نے دوسرا سوال کیا یا محمد اخبرنی عن الایمان، اے محمد ہمیں یہ بتائیے کہ ایمان کیا چیز ہے.
ارشاد فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ کی ذات پر ایمان رکھو، اس کو سچا جانو، اللہ کی ذات پر یقین رکھو، اللہ کی صفات پر یقین رکھو، اللہ کو اس کی ذات و صفات میں یکتا سمجھو، اس کے ساتھ اس کا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور اللہ کے فرشتوں کو سچا سمجھو، اللہ کے رسولوں کو سچا سمجھو، اللہ کی کتابوں کو اچھا سمجھو، اللہ کی تقدیر کو اچھا سمجھو، آخرت کے دن کو اچھا سمجھو۔ تو اس میں ایک چیز انہوں نے بتائی کہ اللہ کی تقدیر کو تم سچا سمجھو، اللہ کی تقدیر کو تم پر یقین رکھو، ایمان رکھو، یہ ہے ایمان۔ انہوں نے پوچھا ایمان کیا ہے؟ فرمایا تقدیر پر ایمان رکھنا بھی کیا ہے؟ ایمان ہے۔ پھر انہوں نے ویسا ہی کہا صدقت، آپ نے سچ فرمایا۔ راوی کہتے ہیں یہ عجیب سی بات ہے، سوال کرنے والا سوال بھی کرتا ہے، اور جب حضور جواب دے گا تو جواب پر اس نے ہاں کہنے کی بجائے کہ آپ کی بات مجھے سمجھ میں آئی، بجائے یہ کہنے کہ کیا کہتے ہیں وہ سوال کرنے والے؟ آپ نے سچ فرمایا۔ تو یہ لمبی روایت ہے، میں یہیں پر اس کو بس کرتا ہوں۔ اس کا آخری جملہ یہ ہے کہ سوال کرنے والے سوالات کر کے یہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ 2 دن کے بعد حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ کل جو سوال کرنے والے پرسوں آئے تھے معلوم ہے کون ہیں؟ کون تھے وہ؟ اللہ کے رسول بہتر جانتے کون تھے۔ فرمایا وہ جبرائیل تھے، اتاکم یعلمکم دینکم، تمہیں تمہارا دین اور دین کی بنیادی اور جو بنیادی اور اساسی چیزیں ہیں وہ تم کو سکھانے کے لیے آئے تھے۔ تو اصل میں وہ کوئی انسان نہیں تھے، بلکہ حقیقت میں وہ کون تھے؟ جبرائیل تھے۔ جبرائیل تمہیں تمہاری دین کی بنیادی چیزیں سکھانے کے لیے آئے تھے۔ تو دین کی بنیاد میں ایمان، اور ایمان میں تقدیر پر ایمان رکھنا، اس کو انہوں نے کیا کر دیا؟ ہم کو سکھایا۔ اسی وجہ سے چونکہ وہ جبرائیل تھے اس لیے وہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے سچ فرمایا۔ جبرائیل تھے اس لیے کیا کہہ رہے تھے؟ آپ نے سچ فرمایا۔ بہرحال تو یہ تقدیر پر ایمان رکھنا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس میں ادنا شک کی گنجائش ہے، جو ہے اللہ کی طرف سے ہے، اس پر کوئی ہماری طرف سے آواز نہیں کہ ایسا کیوں ہے۔ بہت سی مرتبہ ہم لوگ پریشان ہو کر مصیبت میں گرفتار ہونے کی وجہ سے زبان سے نازیبا کلمات کہہ دیتے ہیں، تو ہمیں ایسی باتیں کہنی نہیں چاہیے، تقدیر کے خلاف کوئی بات نہیں کہنی چاہیے۔ جو بھی ہوا اس پر ہم یہ خوش رہیں کہ اللہ کا فیصلہ تھا، میں اس پر کیا ہوں؟ راضی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقدیر پر راضی رہنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔